جو آپ نے ابھی کہا کہ ناسبیت اہل سنت میں آ گئی اور ایک وبا چل پڑی ہے سوشل میڈیا سے، مالک اشتر کے مومن ہونے پر دلیل دیں اور میں سمجھتا ہوں ان ناسبیوں کو جواب دے دیں اس کیمرے کے آگے۔ انہوں نے ایک وجہ بتائی کہ مالک اشتر سے نفرت کی جو وجہ ہے، ہر وہ شخص ہے جو بغض علی میں ڈوبا ہوا ہے، اس چیز کو مزید آپ آگے بڑھائیے۔ اور بے عین امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے روایت کے جملے ہیں، علل الشرائع میں بھی موجود ہیں، وہ ناصبی کی تعریف کرتے ہیں۔ مولا کائنات امیر المؤمنین یہ جملہ کہتے ہوئے کہتے ہیں، کان مالک لی کما کنت لرسول اللہ، مالک میرے لیے ایسے تھا جیسے میں رسول خدا کے لیے تھا۔ خلیفہ دوم نے ان پر اعتماد کیا ہے اور بہت سارے بزرگوں نے اعتماد کیا ہے۔ جب آپ نے یہ طے کر دیا ہے کہ یہ بھی رضی اللہ ہے وہ بھی رضی اللہ ہے، پھر علی کے ساتھیوں کے لیے ایسی زبان، علی کے دوستوں کے لیے ایسی زبان، پھر سمجھ میں یہ آتا ہے کہ آپ کو علی سے مسئلہ ہے۔ دو مکاتب فکر کے علماء کو میں نے بولا، ایک اہل تشیع ہیں، ایک اہل سنت ہیں، تو میں تعارف کراتا ہوں۔ سب سے پہلے مکتبہ جعفریہ کے آپ کے ہمارے ہر دل عزیز قبلہ علامہ دلشاد علی مہدوی صاحب، السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ قبلہ بڑی محبت ہے، عقیدت ہے کہ آپ آتے ہیں اور ہمارے پروگرام کو میں چار چاند لگاتے ہیں، اور آج کا موضوع بہت حساس ہے۔ جی شکریہ۔ غیرت ایمانی جاگی، جی کہ مالک اشتر ہوں، چاہے عمار ابن یاسر ہوں، چاہے ابو ذر غفاری ہوں، مقداد اسود ہوں، چاہے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ سلمان فارسی ہوں، یا سب سے بڑی جو قاتلین حسین کا جنہوں نے بدلہ لیا، نام میں بھول جاتا ہوں کہ مختار سقفی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اب ان پر کوئی تان کرے، تشنیع کرے، کیونکہ آج کا موضوع مالک اشتر ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اب ان کے برابر میں ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز دو پروگرامز اس سے پہلے وہ کر چکے ہیں، میرے عمرہ پہ جانے سے پہلے۔ ایک سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا پروگرام بڑا کامیاب رہا، اور پھر ایمان والدین مصطفیٰ پر جو انہوں نے دلائل دیے ہیں، سر جہلم تک میں دھوم مچ گئی ہے ماشاءاللہ، اور بڑی زبردست رسول اللہ کے والدین کو مومن ثابت کیا، اللہ کا ولی ثابت کیا، اور اصل آل ابراہیم ثابت کیا۔ بڑے خوبصورت پروگرام ہے، اور آپ کے بڑے خوبصورت کمنٹس آئے۔ جناب ڈاکٹر مفتی اعجاز بشیر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ خیریت سے ہیں؟ طبیعت کیسی آپ کے؟ آپ دونوں کو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید ہے۔ تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ دلشاد صاحب بسم اللہ ہم اعجاز بشیر صاحب سے کریں تاکہ ان کا موقف بھی آ جائے کہ یہ مالک اشتر کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ علامہ صاحب بھی جستجو میں ہیں، ان کے بھی کیوروسٹی تھی کہ بھائی آپ جس عالم دین کو بلا رہے ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں۔ اتنی قداور شخصیت مالک اشتر کے متعلق، ان کے پازیٹیو تھاٹس ہیں، نیگیٹو ہیں۔ قبلہ یہ بتائیے مالک اشتر ہیں کون؟ ڈیفینیشن بتائیں، لوگوں کو بتائیں آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو حضرت کی سوانح حیات ہے کہ مالک اشتر کیا تھے، کہاں پیدا ہوئے، وہ ایک سوانح زندگی کو فی الحال آج کے عنوان میں ہم تھوڑا سا پس منظر میں رکھتے ہیں۔ میں یہاں پر جو آج کل سینیریو چل رہا ہے سوشل میڈیا کا، اس میں ہر اس شخص کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو حضرت سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کے ساتھ، یہ ایک ایجنڈا ہے، یہ ون لائن ایجنڈا ہے، اس میں کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ علی کے ساتھ جو ہے، کیونکہ یہ کیوں اپنایا جا رہا ہے ون لائن ایجنڈا، یہ ہے کہ دنیا نے 1300-1400 سال کم و بیش لگا کر یہ دیکھ لیا ہم علی کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بے شک ان کی کریکٹر اسیسینیشن پر بہت سارے کام کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب کی لوگوں نے اپنے منہ کی کھائی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ حضرت مولا کائنات کے دائیں بائیں جو افراد ہیں نا، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ مالک اشتر سے تھوڑا سا پہلے اگر آپ دیکھیں تو محمد بن ابی بکر کو ٹارگٹ کیا اللہ، اور اہل سنت کے اندر سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ اب اہل سنت میں ایک وبا خدا جانے کہاں سے ناسبیت کی چل چکی ہے کہ جو نہ صرف پاکستان کے اندر پھیل رہی ہے بلکہ پاکستان سے باہر بھی اس کی آوازیں جا رہی ہیں۔ تو بہرحال اس کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں تو مالک اشتر کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا۔ تو یہ ایک ایک کر کے دائیں بائیں کے افراد کو متنازع کیا جا رہا ہے، کیونکہ براہ راست علی پر اس طرح کے الزامات نہیں لگائے جا سکتے۔ تو ان کو اس حساسیت کا پتہ ہے، تو لہٰذا یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، اور تاریخ کی ایسی روایتیں، لولی لنگڑی چیزیں، دیکھیں رتب و یابس اگر آپ ان ایک شخصیت کے لیے نکالیں گے تو ان سے بڑی بڑی شخصیات کے لیے بھرا پڑا ہے۔ تو اصولی طور پر جو علماء کا جو منہج ہے وہ طریقہ کار کیا ہے کہ ایک مجموعی کردار کو دیکھا جاتا ہے۔ تو مالک اشتر کو میں واریر آف اسلام سمجھتا ہوں۔ مالک اشتر جرنیل علی ہیں، تلوار علی ہیں۔ ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن جو ہے جنگ یرموک کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تاریخ کی کتابوں میں لکھا پڑا ہے۔
اگر کسی نے نہیں پڑھا تو وہ ایک الگ عنوان ہے. جن پر ابو عبیدہ بن جراح کو اعتماد ہے, اللہ, یعنی وہ ان پر اعتماد کی بات کر رہے ہیں, اور وہ روایتیں موجود ہیں, وہ چیزیں موجود ہیں, اسٹیٹمنٹ موجود ہیں, لیکن آپ نے اپنی مرضی کی چیری پکنگ کرنی ہے کہ یہ چیز اٹھا لینی ہے اور وہ چیزیں چھوڑ دینی ہے, تو پھر آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے, ہم آپ کو کچھ نہیں کر سکتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مالک اشتر جو ہیں وہ ان کے کردار میں اور کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے یرموک کے اندر بھی لوگوں کو مارا ہوا ہے, انہوں نے مولا علی کے ساتھ مل کر پھر جنگ جمل بھی لڑی ہے, پھر صفین میں تو بڑے بڑے سرداروں کو انہوں نے مارا ہوا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ علی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اور ان کے بڑے بڑے لوگوں کو مارنے کی وجہ سے حضرت مالک اشتر کو اس لائن پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ کبھی ایک کوئی کال نکالا جاتا ہے, کبھی کوئی ایک تاریخی روایت نکالی جاتی ہے اور عوام کو دھوکے میں ڈالا جاتا ہے. کس طرح ڈالتے ہیں؟ ایک 8-10 قسم کے جو ہے نا وہ اقوال جمع کر لیے یا ان کے ریفرنسز جمع کر لیے, عربی کتابیں بھاری بھاری جو ہے نا بھرکم ان کے الفاظ آپ نے جمع کر لیے جناب. اب اس کے بعد آپ بیان کرنا شروع کرتے ہیں. ایک سادہ آدمی جو ویڈیو سن رہا ہوتا ہے اس کی جائے بلا کہ یہ کتاب کی اوتھینٹسٹی کیا ہے, روایت کی اوتھینٹسٹی کیا ہے, وہ سمجھتا ہے علامہ صاحب نے کچھ بات بیان کی ہے, اس میں کچھ وزن ہوگا, وہ اس پر یقین کرنا شروع کرتا ہے. اب میں آگے اس میں پروگرام میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو خاص طور پر اعتراضات ہو رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا پر, ان کی حیثیت علمی لحاظ سے کیا ہے. ہم حضرت مالک اشتر کو جبریل نہیں سمجھتے, کم سے کم میں نہیں سمجھتا, ان کو بندہ بشر سمجھتا ہوں. ان کے پازیٹیو نیگیٹو چیزیں ساری چیزیں موجود ہیں. جب مشاجرات صحابہ پر اہل سنت کا ایک موقف ہے کہ وہ چیزیں ہوئی تھیں اور اس میں صرف ایک مالک اشتر اکیلے نہیں تھے, اس میں بڑے بڑے نام آ رہے ہیں, تو صرف مالک اشتر کو کیوں کھیل کے نکالا جا رہا ہے؟ آپ پھر سب کو لے کر آئیں. اصولی موقف کیا تھا کہ وہ زمانہ تھا, اس میں بہت ساری چیزیں مس ہینڈل ہوئی ہیں. ہمارے پاس جو سورس آف نالج ہے اس کے مطابق ہم نہیں اس کو انالیسس کر سکتے کہ ایگزیکٹ کیا ہوا تھا, تو خاموشی اختیار کر لی جائے. اتنا تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس سے بڑھ کر ہمارے جو معاشرے کے لوگ ہیں وہ ان کی کردار کشی کی طرف اتر آئے ہیں, اور خدا کی پناہ ہے کہ ایسے کلمات استعمال کیے جا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے بیان کرنے سے بھی محفوظ رکھے, چاہیے جائے کہ اس کو تسلیم کیا جا سکے. جی اچھا, یہاں ایک نقطے پر میں چاہتا ہوں آپ جواب دیجیے گا, تاکہ جو آپ نے ابھی کہا کہ ناسبیت اہل سنت میں آ گئی اور ایک وبا چل پڑی ہے سوشل میڈیا سے, مالک اشتر کے مومن ہونے پر دلیل دیں, اور میں سمجھتا ہوں ان ناسبیوں کو جواب دے دیں اس کیمرے کے آگے. دیکھیں, اگر آپ اس کی ایک دلیل مانگتے ہیں تو حضرت مولا کائنات خود سب سے بڑی دلیل ہیں جو مالک اشتر کے پیچھے کھڑے ہیں, جن پر پوری ایمان کا, پورے مومنین کا ایمان کھڑا ہوا ہے. کیونکہ جو علی سے محبت رکھے گا وہی مومن ہوگا, جو ان سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کا ان پر اعتماد کیسا ہے. مولا کائنات کا ان پر اعتماد, دنیا کی کوئی بندہ اس کو علمی دلائل سے رد ہی نہیں کر سکتا کہ مولا کائنات کا آپ پر اعتماد نہیں تھا. جنگ جمل میں لے لیں, جنگ صفین میں لے لیں, صفین کے بارے میں تو آتا ہے کہ مولا کائنات نے سب سے زیادہ جن کو بار بار متعدد حملوں کے لیے مقرر کیا اپنے کمانڈر کے طور پر, وہ حضرت مالک اشتر ہی تھے اور کوئی نہیں تھا. حالانکہ باقی بھی اصحاب آپ کے ساتھ, آپ کے رفقا موجود تھے. تو جس پر علی اعتماد کرتے ہیں, مجھے اس کے ایمان کی دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو اگر زیادہ دلائل کا شوق ہے تو وہ جا کر پہلے مولا علی سے بات کر لے, پھر اس کے بعد آگے چلے. سبحان اللہ, سبحان. اچھا, میں قبلہ علامہ دلشاد علی مہدوی صاحب کی طرف جاتا ہوں. دلشاد صاحب, یقیناً آپ نے ان کی گفتگو سنی, آپ کا دل باغ باغ ہوا ہوگا, خوش بھی ہوا ہوگا کہ کم از کم جو برابر میں شخصیت بیٹھی ہے, مالک اشتر کو آپ اللہ کا ولی مانتے ہیں, ٹھیک ہے, مالک اشتر کا ایک بہت بڑا مقام ہے, تشیعوں کے یہاں تو بالکل ہے مقام, اہل سنت کے یہاں اتنے خوبصورت اور اتنا گلدستوں سے بھرا ہوا ان کی شان اقدس کو بیان کیا گیا, آپ کو یقیناً خوشی ہوگی. قبلہ یہ بتائیں, انہوں نے ایک وجہ بتائی کہ مالک اشتر سے نفرت کی جو وجہ ہے, ہر وہ شخص ہے جو بغض علی میں ڈوبا ہوا ہے. اس چیز کو مزید آپ آگے بڑھائیے. برادر جنید صاحب, سب سے پہلے تو شکر گزار ہیں خالق کائنات کے پروردگار عالم نے نگاہ لطف چاردہ معصومین یہ توفیق مرحمت فرمائی کہ ہم ایسی خوبصورت محفل سجائیں اور اپنے ایمان کا ابراز کریں, اظہار کریں, اور ایک ایمانی قوت اور ایمانی حوصلے کا تقاضا بھی یہی ہے. آپ ایسے پروگرامات منعقد کرتے ہیں, آپ کو اس پہ شاباشی دیتے ہوئے اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے آغا علامہ صاحب کے لیے ایک جملہ کہا کہ انہوں نے والدین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومن ثابت کیا. تو میں یہ جملہ یوں کہوں گا کہ انہوں نے اپنے مومن ہونے کا ثبوت دیا ان کے ایمان پر شواہد پیش کر کے. بالکل, اور ایسا نہیں ہے کہ وہ شواہد موجود نہیں, مگر جو اندھے ہیں انہیں یہ نظر نہیں آ رہے, تو مولا کائنات کی طرح جیسے انہوں نے سیخ گرم کر کے بھائی کے ہاتھ پہ رکھی, کہا کہ یہ گرم ہے کہ نہیں, تو انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ اندھوں کو دن میں سورج دکھا رہے ہیں, تپش کو محسوس کریں, برہانوں, دلائل و استدلال کے ذریعے سے انہیں بتا رہے ہیں کہ جس کوکھ میں مصطفیٰ مکی, عربی, مدنی, امی آئے وہ کوکھ کتنی قیمتی ہوتی ہے.
کہ جس کوکھ میں حضرت عیسیٰ آئے وہ کوکھ کتنی قیمتی ہوتی ہے، جس کوکھ میں حضرت علی مرتضیٰ آئے وہ کوکھ کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ بہت ہی عمدگی کے ساتھ برادر عزیز نے شروعات کی، اور بعین ہی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے روایت کے جملے ہیں، علل الشرائع میں بھی موجود ہیں، وہ ناصبی کی تعریف کرتے ہیں۔ میرے سامنے ابھی عربی جملے لکھے ہوئے ہیں، میں نے اس کو دیکھا تو سامنے آ گئے۔ اس میں یہ ہے کہ ناصبی کی بعض اوقات یہ جرت اور ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ہمارے کردار پر انگلی اٹھائے، ہم سے دشمنی کرے اور یہ کہے کہ میں محمد و آل محمد سے بغض رکھتا ہوں۔ گرچہ تاریخ میں ایسی بھی مثالیں ملی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، بنی امیہ نے تو باقاعدہ اعلان کیا اور اس کا اظہار کیا، ملتی ہے، مگر عام جو نیچے ذہنی سطح اور شعور کم رکھتے ہیں وہ۔ مگر امام نے کہا ناصبی کا ایک اور حربہ ہوتا ہے، وہ تم سے دشمنی کرتا ہے اس لیے کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو۔ تو مالک اشتر کا قصور، ابو ذر غفاری کا قصور، سلمان محمدی کا قصور، مقداد اسعدی کا قصور یا اسود کا قصور، جناب بلال کا قصور، ان سب کا قصور یہ ہے کہ یہ مولا علی کے گرویدہ اور عاشق تھے۔ اور چونکہ رسول خدا نے، آپ دیکھیں مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ مومن آپ سے بغض نہیں رکھ سکتا، منافق آپ سے محبت نہیں کر سکتا، یہ اسی کی علامت ہے۔ اور جب مالک اشتر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوتی ہے تو اس مالک اشتر کا کیا کہنا کہ دنیا جس کی مدح و ثنا کرے اسے علی کہتے ہیں، اور علی جس کی مدح و ثنا کرے اسے مالک اشتر کہتے ہیں۔ جس کے لیے رسول خدا یہ کہیں کہ یا علی انت وزیری و وسیعی و اخی فی الدنیا والآخرہ، اس کو جناب مولا کائنات امیر المؤمنین یہ جملہ کہتے ہوئے کہتے ہیں کان مالک لی کما کنت لرسول اللہ، مالک میرے لیے ایسے تھا جیسے میں رسول خدا کے لیے تھا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ اور جب ظاہر سی بات ہے ادیب بیٹھتے ہیں، فصاحت و بلاغت کے موتیوں کو چننے والے بیٹھتے ہیں تو انہیں معلوم ہے کس فضا میں اس کا شان صدور جب اس روایت کا دیکھتے ہیں تو حسن و حسین بھی موجود ہیں۔ حسن و حسین کے موجودگی میں اگر مولا کائنات مالک کے لیے یہ کہہ رہے ہیں بہت بڑی بات ہوتی ہے، یعنی ان کی موجودگی میں مولا کائنات عظمت مالک بتا رہے ہیں۔ فقط اتنا نہیں، مالک کے لیے ابن ابی الحدید معتزلی نے علی امیر المؤمنین کی زبانی یہ کلمات لکھے کہ اگر مالک حجر اور پتھر ہوتا تو اتنا مضبوط پتھر ہوتا کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اسے توڑ نہ سکتی، اور اگر مالک پہاڑ کی صورت میں خلق کیا جاتا تو فلک بوس پہاڑ ہوتا جس کی چوٹی کو کوئی سر نہیں کر سکتا۔ یہ مالک کے علماء اہل سنت کے نزدیک تو ان کی صحابیت گرچہ کیلو کال میں ہے، میرے پاس 3 علماء کے اقوال موجود ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ صاحب رسول اللہ، اور رسول خدا کی صحبت کو پاتے ہیں، مولا کائنات سے 10 سال ہی کی عمر کے تھے، تو یہ وہ عظمت اور یہ وہ مقام رکھتے ہیں کہ گویا کہ اویس کرنی ہی ہے، جیسے کہ اویس کرنی نے رسول خدا کو نہیں دیکھا مگر وہ بہت پیارے عاشق رسول کہلاتے، جس کو رسول خدا نے بشارت دی کہ یہ میری امت کے قبیلوں کی شفاعت کروائے گا۔ اور ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ شفاعت میں اہل البیت بھی شامل ہیں، قرآن بھی شامل ہیں، صحابہ بھی شامل ہیں، تابعین بھی شامل ہیں، اور تابعین کے ان طبقے میں آتا ہے جو اکابرین تابعی ہوتے ہیں، جیسے صحابہ کے طبقے ہیں ویسے تابعین کے طبقے ہیں، صحابہ صغار بھی ہیں، صحابہ کبار بھی ہیں، تو یہاں پر یہ تابعین کبار میں شمال ہوتے ہیں۔ اتنی مضبوط اور ٹھوس شخصیت کہ مولا کائنات جن کی فضیلتوں کو بیان کرے، مولا کائنات جن کے کمالات کو بیان کرے، اسے مالک اشتر کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ جنگ کا حوالہ دیا ہے قبلہ نے، وہاں پر ان کی آنکھ زخمی ہوئی تھی جن کی وجہ سے انہیں اشتر کہتے ہیں، یعنی اوپر اور نیچے سے آنکھ یوں ترشی زخمی ہوئی تھی، اور ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ اس کے بعد اس آنکھ سے دیکھ نہیں پاتے تھے، اس حد تک، یعنی اسلام کے لیے بہت زیادہ خدمتیں ہیں۔ خلیفہ دوم نے ان پر اعتماد کیا ہے اور بہت سارے بزرگوں نے اعتماد کیا ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے، اگر تاریخ کو آپ دیکھیں گے، ٹٹولیں گے، جیسے کہ قبلہ نے بھی ایک بات کی اور خوبصورت بات کی اشارہ کیا کہ جب آپ قرآن کی طرف آتے ہیں تو ایک آدھی آیت سے نتیجہ نہیں لیتے، لا تقربوا الصلاۃ، کوئی کہہ دے کہ نماز کی طرف نہیں آنا، بلکہ اس سے آگے آپ آئیے کہ جب سورہ ماؤن ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین وذلک الذی یدع الیتیم
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تو وہاں آپ مسلین کو اور نماز پڑھنے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ویل میں جائے گا، مگر ہر نمازی کے لیے آپ یہ نہیں کہیں گے. تو وہاں پر جب آپ تاریخ کو پڑھتے ہیں تو تاریخ کے تمام جوانب کو دیکھیں گے. پھر فقط مالک اشتر کی بات نہیں ہوگی، وہاں پر پھر ابو ذر غفاری کی بھی بات ہوگی، انہیں شام بھیجے جانے کی بھی بات ہوگی، انہیں ربضہ میں شہر بدر کرنے کی بھی بات ہوگی. جب ابو ذر غفاری سے پوچھا گیا کہ تمہارا ناپسندیدہ ترین علاقہ کون ہے، تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ جہاں میں ایام جاہلیت کے دن گزار چکا ہوں، ربضہ وہ میرا ناپسندیدہ علاقہ ہے. تو انہیں وہاں پر شہر بدر کیا جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کس کی حکومت میں ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو جب دیکھیں گے تمام جوانب سے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی. پھر تو بہت سارے لوگوں پر سے حجاب ہٹائے جائیں گے. اب جب بزرگوار بھی کہہ رہے تھے اور میں نے یہ لکھا بھی ہے نقطہ، جب آپ مشاجرات صحابہ کے بارے میں، جب آپ مشاجرات تابعین کے بارے میں یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہم خاموش ہیں، اللہ پر چھوڑ دیا ہے، جو فیصلہ کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے. جب آپ نے یہ طے کر دیا ہے کہ یہ بھی رضی اللہ ہے وہ بھی رضی اللہ ہے، پھر علی کے ساتھیوں کے لیے ایسی زبان، علی کے دوستوں کے لیے ایسی زبان، پھر سمجھ میں یہ آتا ہے کہ آپ کو علی سے مسئلہ ہے، ان کے ساتھیوں سے نہیں. یہ گزارشات تھی جو میں نے آپ